شاہ میر کو فرحہ ہارون بیگ کی ساری سچائی بتا دے گی، یہ بھی کہ اس کی ماں زبیدہ سکندر کا اصل قاتل ہارون بیگ ہے، اس نے ہی مجھے زہر دیا تھا تمہاری ماں کے کھانے میں ملانے کے لیے، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ زہر ہے، کیونکہ مجھے یہی کہہ کر دیا گیا کہ یہ سکون آور دوا ہے جسے اس وقت زبیدہ سکندر کو کھلانا بہت ضروری ہے۔ وہ تو جب زبیدہ سکندر کا انتقال ہوا تو ہارون بیگ نے مجھے بتایا کہ جو دوا تم نے اسے کھلائی تھی وہ دراصل زہر تھی، اور اگر تم اپنی زبان کھولو گی تو یاد رکھو کہ تم ہی پھانسی پر چڑھو گی کہ بہرحال دوا تو تم ہی نے کھلائی تھی۔ اور پھر شاہ میر کو بتائے گی کہ تمہارے باپ داؤد علی خان کو کرپشن میں ملوث کرنے والا بھی یہی انسان ہے، اور اس کے بعد تمہارے باپ کے خلاف سارے ثبوت بھی اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، جس کے بعد داؤد علی خان بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شبرا پر قاتلانہ حملے کروانے والا اور شبرا کے باپ کو کرپشن کے الزام میں جیل کروانے والا اور پھر جیل میں اس کا مرڈر کروانے والا بھی یہی ہارون بیگ ہے، لیکن اس نے یہ سب ایسے پلان کیا تھا کہ سارا الزام تمہارے باپ پر جائے۔ مجھے اس نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی اور تمہیں سچائی بتائی تو یہ میرا قتل کروا دے گا، لیکن اب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے داؤد علی خان سے سچ میں محبت ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ داؤد علی خان کا بیٹا اپنے ہی دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہے، وہ بھی اپنے ہی باپ کے خلاف۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے باپ کو بچا لو، کیونکہ مجھے یہی فکر ہے کہ ہارون بیگ اس کا بھی سلیمان کی طرح کہیں جیل میں ہی مرڈر نہ کروا دے اور اسے رنگ دے سوسائیڈ کا، کیونکہ سلیمان سے بھی مرنے سے پہلے اس نے سوسائیڈل نوٹ پر تھم پرنٹ لے لیے تھے، تاکہ یہی لگے کہ سلیمان نے کرپشن کے الزام کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر سوسائیڈ کر لی۔ شاہ میر ہارون بیگ کی ساری حقیقت جان لینے کے بعد سوچ لیتا ہے کہ اسے اسی کے طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر قانونی کارروائی کی جائے تو فرحہ بتا چکی ہے کہ وہ اتنا چلاک اور عیار انسان ہے کہ اس نے اپنے خلاف کوئی ثبوت چھوڑا ہی نہیں۔ قانونی کارروائی کی گئی تو فرحہ اور داؤد علی خان پر ہی سارے الزامات آئیں گے، اور ہارون بیگ آزاد پھرتا رہے گا اور اپنی کرپشن جاری رکھے گا۔ اب شاہ میر سے جب مہرین ملنے آئے گی، پہلے اس کے باپ کے اریسٹ پر افسوس کرے گی، اس کے بعد اس بات پر افسوس کرے گی کہ آخرکار تمہیں شبرا چھوڑ کے چلی گئی، اس کے نزدیک تمہاری محبت کی یہی وقت ہے، اور پھر اپنی محبت کے راگ الاپنا شروع کر دے گی کہ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں اگر تمہاری زندگی میں شامل ہو جاتی تو کچھ بھی ہو جاتا میں تمہیں کبھی تنہا چھوڑ کے نہ جاتی۔ شاہ میر مہرین کے سامنے شو کرائے گا کہ مجھے خود بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر شبرا کا انتخاب کیا، تو مہرین کہے گی کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تو آج بھی تمہاری زندگی میں شامل ہونے کو تیار ہوں، تم شبرا کو چھوڑ کر اگر آج بھی میرا ہاتھ تھامنا چاہو تو میں بخوشی تمہاری زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں۔ شاہ میر مہرین سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کھانا ساتھ کھائیں، ہارون انکل کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، جس پر مہرین تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید اس کا اور اس کے باپ کا پلان بالکل کامیاب ہو چکا ہے اور وہ منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو مہرین ہارون بیگ کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرے گی کہ بابا آپ کی وجہ سے لگتا ہے میری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں اور شاہ میر مجھے ملنے والا ہے۔ میں تو آپ کو مان گئی ہوں، آپ نے جس طرح سے پلاننگ کی تھی سارے پلانز کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہارون بیگ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا اور اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر پرسکون ہو جائے گا۔ تو مہرین بتائے گی کہ شاہ میر نے آج خاص طور پہ ہمیں کھانے پہ انوائٹ کیا ہے۔ ہارون بیگ مہرین سے کہے گا کہ بھائی میری بیٹی کی خوشی ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے۔ اب دوسری طرف شاہ میر داؤد علی خان سے جیل میں ملاقات کے لیے جائے گا اور ان سے معافی مانگے گا اور انہیں بتائے گا کہ آپ نے مجھے حقیقت سے بے خبر رکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہارون بیگ مجھے آپ کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ اگر فرحہ آنٹی مجھے ساری سچائی نہ بتاتی تو شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا،
اور اپنے بابا سے گلہ بھی کرے گا کہ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں آپ کو ہی اپنی ماں کا قاتل سمجھتا رہا، لیکن چونکہ آپ میرے بابا تھے، میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا، میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں آپ سے نفرت بھی کرتا تھا۔ داؤد علی خان شاہ میر سے کہے گا کہ شاہ میر، سچائی تو بہت دفعہ دل کیا کہ تمہیں بتا دوں، لیکن یہی خوف تھا دل میں کہ کہیں سچائی بتا کر اپنے بیٹے کو نہ کھو دوں، کیونکہ بے شک میں زبیدہ سکندر کا قاتل نہیں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے قتل میں میں بھی ملوث ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فرحہ کو ہارون بیگ نے میری زندگی میں بھیجا ہے اور کسی پلاننگ کے تھرو بھیجا ہے، لیکن بس جانے انجانے میں مجھے فرحہ سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے تو خود اب جا کے پتہ چلا کہ فرحہ دراصل ہارون بیگ کے لیے کام کر رہی تھی۔ شاہ امیر اپنے بابا کو بتائے گا کہ فرحہ ابھی تک تو ہارون بیگ کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن بابا، اسے بھی آپ سے سچی محبت ہو چکی ہے۔ ہارون بیگ نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ مجھے سچائی بتائے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، لیکن آپ کی محبت میں اس نے ساری سچائی مجھے بتا دی، کیونکہ اب اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اسے آپ کی فکر ہے کہ ہارون بیگ کہیں جیل میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہ کروا دے، اور اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ اب جب کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل چکی ہے تو ہارون بیگ سے بدلہ لینے کے بعد ہی اب آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد شاہ امیر شبرا کے پاس بھی جائے گا اور شبرا سے کہے گا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ شبرا حیرت سے اسے دیکھے گی کہ تم کس منہ سے مجھے لینے آئے ہو؟ جب میرا باپ مشکل میں تھا اور میں نے تمہیں ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، تب تو تم نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، مشکل وقت میں مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج تم پریشان ہو، تم اداس ہو، تمہارا باپ جیل میں ہے، تو تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ شاہ میر شبرا کو ساری حقیقت سے آگاہ کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا کہ اس سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شبرا کی ماں کہے گی کہ مجھے شاہ میر کی آنکھوں میں سچائی اور ندامت نظر آ رہی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اسے مزید تکلیف مت دو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن شبرا ساتھ جانے کے لیے ایک شرط رکھے گی کہ پہلے میرے باپ کے قاتل کو سزا ملنی چاہیے اور میرے باپ پر لگا جھوٹا کرپشن کا الزام دھلنا چاہیے، تاکہ میرے باپ کی روح کو سکون مل سکے، اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں گی۔ اب شاہ میر جب گھر جائے گا تو ہارون بیگ بھی مہرین کے ساتھ پہنچ جائے گا کھانے پر۔ کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا جائے گا، جس کی ہارون بیگ دل کھول کر تعریف کرے گا، تو شاہ میر کہے گا کہ ہارون بیگ، جی بھر کے کھا لو، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہے۔ اور ایک بات، تم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا، اسی لیے تم نے معصوم لوگوں کے قتل کیے، اور تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ جن کے تم قتل کر رہے ہو ان کے گھر والوں کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن تم بھول چکے تھے کہ تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی بیٹی کی آنکھوں کو غور سے دیکھ لو، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہی رہیں گے۔ اور اسے بتائے گا کہ تمہارے کھانے میں میں نے زہر ملا دیا ہے، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے جی بھر کے اپنی بیٹی کو دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے تم اس سے دور جانے والے ہو۔ ہارون بیگ کو تو یقین نہیں آئے گا کہ شاہ میر اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ شاہ میر ہارون بیگ سے خود بدلہ لے گا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شاہ میر اپنا بدلہ خود لے گا یا پھر ہارون بیگ کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا؟ کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔